پہلے کتاب کے مصنف کے بارے مختصر حالات زندگی ان کی ذہن میں رکھیں۔ ظاہری بات ہے کہ جس مصنف کی کتاب پڑھنے لگے اس کی زندگی کے حالات بھی ذہن میں ہونے چاہیے، کافی فائدہ ہوتا ہے۔ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ کریمہ شریف کے لکھنے والے حضرت شیخ کا نام ہے مصلح الدین، اور آپ کے باپ کا نام عبداللہ تھا۔ سعدی آپ کا ایک تخلص ہے، یہ ایک مختصر نام ہوتا ہے کہ جس کو شاعر اپنے لیے مقرر کرتا ہے اور ضرورت کے وقت شعر کے اندر اس کو لکھتا ہے، شعر کے اخیر میں۔ سمجھ آ گئی نا؟ اس سے تخلص کہا جاتا ہے۔ اور یہ منسوب ہے سعدی، یہ منسوب ہے سعد بن زنگی۔ سعد بن زنگی یہ ایک بادشاہ تھا، کیونکہ اسی بادشاہ کے زمانہ میں شیخ صاحب کا ظہور ہوا، اس لیے اپنے آپ کو سعدی کہا، سعد بن زنگی کی طرف اپنے آپ کو منسوب کیا۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ اور ابو بکر سعد کے زمانہ میں حد کمال کو پہنچے ہوئے تھے شیخ صاحب۔ شیراز کے رہنے والے تھے آپ۔ شیراز ایک شہر کا نام ہے جو ملک فارس میں ہے۔ شیراز، اس وجہ سے آپ اپنے آپ کو شیرازی لکھتے ہیں اور اپنے آپ کو شیرازی بھی کہتے تھے۔ بات سمجھ آ گئی؟ اپنے ملک کے ساتھ اور اپنے ملک کے رہنے والے باشندوں کے ساتھ کمال درجہ آپ محبت کرتے تھے۔ آپ نے اپنی محبت کا اظہار گلستان میں بھی کیا ہے۔ اور اپنے وقت کے بہت بڑے عالم فاضل تھے۔ عالم ہونے کے علاوہ صوفی کامل بھی تھے، شیخ وقت بھی تھے، اور ان کے استاد کا نام شیخ ابو الفرح ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ، ان کو شیخ عبد الفرح بھی کہا جاتا ہے، فرح اور فرح بھی پڑھا جاتا ہے۔ شیخ سعدی ان کے شاگرد تھے، اور حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مرید تھے شیخ سعدی۔ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ اور اپنے ملک کے اندر فصاحت اور بلاغت کے ارکان میں سے یہ بھی ایک رکن مانے گئے تھے، اور ان کو پیغمبر سخن کا خطاب دیا گیا تھا کہ کمال درجہ جب یہ بولتے، کچھ شعر لکھتے تو کمال پر اثر شعر ہوتے تھے۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں ہے؟ انہوں نے بغداد کے مدرسہ نظامیہ میں 30 سال تک علم حاصل کیا، 30 سال تک۔ یہ ہمارے بزرگ ہیں، اور بزرگوں نے زندگیاں علم حاصل کرنے میں لگا دی ہیں۔ بات سمجھ آ گئی؟ سمجھ نہیں آتی کہ آج 8 سال کا پڑھا ہوا اپنے آپ کو عالم کہتا ہے،
اور وہ تو 30 سال بھی گزار کر پھر بھی اپنے آپ کو عالم نہیں کہتے تھے. آگے آئے گا دیکھ لینا شیخ سعدی صاحب کا کلام. سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ 30 سال آپ نے وہاں پر علم حاصل کیا. خود اندازہ کریں کہ 30 سال کتنی بڑی عمر. آپ تو کہتے ہیں یار 8 سال بہت بڑا عرصہ ہے یار. 6 سال کم از کم ہونے چاہیے بچہ کمانے کے قابل ہو جائے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے نا کہ علم اس لیے حاصل کرنا تھا کہ دنیا حاصل کرے. فرمایا یہ علم تیرے لیے بربادی کا سبب بن جائے گا. اس وجہ سے حاصل کرنا کہ تاکہ میں دنیا حاصل کروں. آج ہے ہی دنیا نظر میں. جس کو دیکھو میں اپنے بیٹے کو پڑھاتا ہوں تاکہ کل کو نوکری کی مل جائے گی, کوئی کمانے کے قابل بن جائے گا. ہاں اور علم دین حاصل کرنے لگے ہیں یار. جلدی جلدی پڑھ لیں, کچھ کمائیں. کمائیں گے نہیں تو کھائیں گے کہاں سے؟ ہاں بتائیے گا. ان کا ذہن بن چکا ہے کہ جناب جی نوکری میں پیسہ ہے, نوکری میں پیسہ ہے. میں سوال کرتا ہوں گیدڑ کس کی نوکری کرتا ہے؟ گیدڑ نوکری کرتا ہے؟ کہیں کوئی کاروبار کرتا ہے؟ کسی نے گیدڑ کو ریڑھی لگائے ہوئے دیکھا ہے؟ کہیں دکان لگائے ہوئے دیکھا ہے؟ شیر کو نوکری کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ چیتے کو نوکری کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ کتے کو کہیں ریڑھی لگائے ہوئے دیکھا ہے؟ او یار پھر تو تم سے جانور بھی اچھے ہو گئے نا. جو اپنے رزق کے بارے میں بھروسہ صرف اپنے رب پر رکھتے ہیں, وہ دے گا بس, اس کا وعدہ ہے. بزرگ فرماتے ہیں اگر تم لوہے کے پنجروں میں بھی بند ہو جاؤ نا تو رزق وہاں بھی پہنچے گا. ہاں دیکھتے نہیں ہو یار زمین کی تہ کے اندر کیڑا چلا جاتا ہے, رزق تو اس کا بھی وہاں پہنچتا ہے. تم تو اشرف المخلوق ہو. مولا کریم نے 2 قسم کے جانور بنائے, 2 قسم کے جانور بنائے. ایک وہ جانور ہیں جو انسان کو دیکھیں تو کھا جائیں, اور ایک وہ جانور ہیں کہ انسان کا ہاتھ کی انگلی جو ان کے اوپر چلی جائے نا تو وہ اس کے پیچھے نیچے مر جائیں. کیڑی کو دیکھیں, بلکہ اس سے بھی مزید زیادہ کمزور ہوتے ہیں کہ موٹر سائیکل انسان چلا رہا ہوتا ہے تو اینک نہ ہو, آنکھوں میں جائیں تو آنکھوں کے پانی سے ہی مر جاتے ہیں. اتنے کمزور, اتنا کمزور تر جانور مولا کریم نے پیدا فرمائے. لیکن جو طاقتور ہیں انسان کو کھا جائیں ان کو جنگلوں میں چھوڑا ہے. ہاتھی کو دیکھیں, شیر کو دیکھیں, چیتے کو دیکھیں. اور جو کمزور ہیں کہ انسان کے آنکھ کا پانی بھی ان کے اوپر چلی جائے تو وہ مر جاتے ہیں, یا انگل چلی جائے مر جاتے ہیں, ان کو انسانوں کے اندر چھوڑ دیا ہے. کیوں؟ وجہ حکمت کیا تھی؟ یہ حکمت ہے. بزرگ فرماتے ہیں حکمت یہ تھی, مولا کریم نے فرمایا کہ جب تک میں ان کو زمین پر زندہ رکھوں گا تمہارے پاؤں کے نیچے آنے سے بھی بچاؤں گا اور ان کو رزق بھی دوں گا. ہاں ان کو رزق بھی دوں گا, تمہارے پاؤں کے نیچے آنے سے بھی ان کو بچاؤں گا. تو معلوم ہوتا ہے موت اور رزق اس رب کے دست قدرت میں ہے. پھر یہ کہے کہ جناب جی ذہن بنا لینا کہ میں جلدی پڑھ جاؤں اور نوکری کروں گا, جناب جی کہیں پڑھوں گا, ایسا پیسہ کماؤں گا, فلاں کروں گا, ایسا کروں گا. تو نے لکھ لیا ہے کتنی زندگی ہے تیری. ہاں یہ ملحد انسان کا ذہن ہوتا ہے کہ جو اس طرح کی سوچیں سوچتا ہے. بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ تو آپ 30 سال پورے علم حاصل کرتے رہے مدرسہ نظامیہ میں. شیخ سعدی صاحب 30 سال پورے, اور پھر علوم حاصل کرنے کے بعد آپ جناب جی 30 سال تک پھر دنیا کا نظارہ کرنے کے لیے چل پڑے.
کبھی کہاں چلتے پھرتے رب کی قدرت کے قانون کو دیکھتے، نظام قدرت دیکھتے رہے، چلتے پھرتے رہے، یہاں تک کہ ہندوستان میں بھی آپ تشریف لائے تھے کہ سومناتھ کے جو مشہور بت خانہ کو آپ نے دیکھا تھا، سومناتھ کا بت خانہ ہندوستان میں تھا، اس کو بھی آپ نے دیکھا تھا، اور ان کے جو منتظم پنڈت اور بت کے ہاتھ اٹھانے کا قصہ آپ نے بوستان میں بیان فرمایا ہے۔ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ جس وقت آپ کی عمر 60 سال کو پہنچی ہے نا، 30 سال تو آپ علم حاصل کیا، پھر چلتے پھرتے رہے، جب آپ کی عمر 60 سال کو پہنچی نا تو آپ گوشہ نشین ہو کر اپنی آخرت کے بارے بس لگ گئے، گوشہ نشین ہو کر اللہ اللہ کرتے رہے، عبادتوں میں آپ مشغول ہو گئے جناب جی، آخر عمر تک آپ بس اکیلے بیٹھ کر اللہ اللہ کیا ہے، گوشہ نشین ہو گئے۔ بعض کہتے ہیں کہ 102 سال عمر پائی اور بعض کہتے ہیں کہ 120 سال عمر پائی ہے، بعض کے قول کے مطابق آپ کا پھر انتقال ہوا۔ اولیاء اللہ نے ان کو تاج الاولیاء لکھا ہے، اور ان کے کلام میں جس قدر اثر اور مقبولیت عام ہے نا، اب تک موجود ہے، کسی دوسرے کے کلام میں اتنا اثر اور مقبولیت اب تک موجود نہیں رہی، کمال ان کا کلام ہے، انسان پڑھتا ہے تو جگر کے رونگٹے، دل کے رونگٹے، جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، کمال کلام لکھا ہے۔ بس یار بات یہ ہے کہ کوئی پڑھنے والا ہو اور کوئی پڑھانے والا بھی ہو۔ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ اور ایک بات ان کی یہ ہے کہ آپ، یہ بات ان کی سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہے۔ آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ اپنے عیب جو ہے نا، اپنے عیب بر ملا اور بلا تکلف جناب جی ظاہر کر دیتے ہیں اپنی کتابوں میں، اور دوسروں کی طرح چھپاتے نہیں ہیں، اپنے عیب بالکل ظاہر کر دیتے ہیں۔ اور گلستان میں آپ نے اپنی بیوی کا قصہ لکھ دیا ہے کہ مجھے وہ اس طرح کہتی تھی۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ مدرسہ نظامیہ کے ایک استاد نے ان کو کچھ کہا تو آپ نے ان کے بارے میں کتاب میں لکھ دیا، مجھے استادوں نے فلاں فلاں بات کہی ہے۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ شیخ صاحب کی تصانیف مطالعہ کرنے کے قابل ہیں، کریمہ، گلستان، بوستان، کمال کی آپ کی کتابیں ہیں۔ بات سمجھ آ گئی؟ یہ شیخ صاحب، ان کا اصل نام مصلح الدین ہے، باپ کا نام عبداللہ ہے، سعدی تخلص ہے، شیرازی ایک شہر کا نام ہے جہاں کے رہنے والے تھے، آپ نے اس کی طرف جناب جی نسبت کی اس کی۔ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ سعد بن زنگی کے زمانہ میں آپ پیدا ہوئے، ابو بکر بن سعد کے زمانہ میں آپ کمال درجہ کو پہنچے ہوئے تھے۔ کتنے منٹ دی ہو گئی ہے؟ نہ بند نہیں کرنا، 14 منٹ تے 16 سیکنڈ۔ ٹھیک۔ آگے دیکھیے گا، خطاب بنفس۔ چلو پھر کل ہی پڑھیں گے، آپ نے مطالعہ کر کے نہ بند کر دینا۔